بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مارننگ شو دے نال آپ دا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ دی خدمت وچ حاضر اپنے تمام دیکھن والے کو سلام پیش کرن دے. بے شک سارے دیکھن والے اج حیران ہو سن کہ ساری ہوسٹ ساری خاتون ہوسٹ شان زینب اج پروگرام وچ کوئی نہیں اور انہاں دی جگہ تے میں تھوڑا پروگرام کرنا پیا عامر شہزاد. ان دی وجہ ہے کہ انہاں کو کوئی ایمرجنسی بن گئی. بہرحال کوشش کرے سوں کہ جویں ساری ہوسٹ جڑی تک مسلسل انٹرٹین کریندے ہیں اساں انشاءاللہ اپنے مہماناں دے نال تواڈے واسطے اتنا ہی اچھا پروگرام پیش کرن دی کوشش کرے سوں. ناظرین کرام، سیاڑیاں دی گال ہے. سیاڑے آدھن کہ زندگی برف کی طرح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بندھی ہے مگر ان کا احساس نہیں ہوتا. اور اگر زندگی اچھے طریقے نال گزارنی ہوئے جڑے دانا لوگ ہیں سیانے لوگ ہیں انہوں کا آکھنا یہ ہے کہ محبت صحت اور عبادت وچ اپنی زندگی گزارو. اور جڑے غیر عاقل لوگ ہیں جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے دانائی نہیں بخشی یا جنہوں نے دانائی نہیں کی وہ اپنا وقت ضائع کر دیں. سو اگر وہ احساس جڑا کہ زندگی برف کی طرح پگھلتی ہے اور پانی طرح باندھی ہے اگر اپنے اندر ان کا احساس بھی پیدا کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی کو متوازن کرو. متوازن زندگی ہمیشہ اپنے زندگی دے اندر متوازن عملہ دے نال پیدا ہوتی ہے. اور اج دا سارا موضوع ساڑھے نال ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو توازن دے نال گزارے اور بام عروج حاصل کیتے. اللہ پاک نے انہوں کو معاشرے عزت بخشی. انہاں مہماناں میں سب تو پہلے تواڈے نال اپنے مہماناں دا تعارف کروے ساں. ساڑھے نال تشریف فرما ہیں اسامہ بشیر صاحب. اسامہ بشیر صاحب دا تعلق پرائیویٹ اداریاں دے نال ہے، پرائیویٹ کالجز دے نال ہے اور پرائیویٹ تعلیمی نظام دے وچ آپ دا بڑا کم ہے. اور جڑے لے انہاں دے نال گفتگو کرے سوں تا وہ گفتگو بھی تواڈے سامنے پیش ہو سی. ساڑھے دوجے مہمان ڈاکٹر عابد کانجو صاحب. آپ ڈینٹسٹ ہیں اور آپ دے چہرے دی سمائل یعنی جڑی مسکراہٹ ہے اندے دانتاں دا دنداں دا بڑا اہم کردار ہے اور ڈاکٹر صاحب اندے ڈاکٹر ہیں جڑے انہاں نال گفتگو کرے سوں وہی تواڈی خدمت پیش ہو سی. ساڑی تیسری مہمان نتاشا محترمہ نتاشا کانجو صاحبہ. آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور آپ دا تعلق بھی شعبہ تعلیم دے نال ہے مگر تعلیم دے نال نال انہوں نے اپنی کوشش اور اپنی کاوش دے نال جڑے کامیابیاں حاصل کیتے ہیں وہ اساں انہاں دے نال جڑے گفتگو کرے سوں وہ بھی اساں تواڈی خدمت پیش کرے سوں. اور ناظرین کرام اساں ایک بڑا خوبصورت مصرع اکثر اپنے سرائکی کیتا ہے سنتے ہیں بھی سفراں دا تھکیا میں نہیں جگایا. تے سفراں دا تھکیا سارے وسیب دا ان دھرتی دا خوبصورت لب و لہجے دا شاعر خانیوال دے نال انہاں دا تعلق. ندیم ناجد صاحب ندیم ناجد صاحب سارے کول موجود ہیں. انہاں دے نال بھی اساں خوبصورت کلام انشاءاللہ اساں سن سوں. اور ساری نوجوان سنگر منیشا ملک بھی سارے نال موجود ہیں. اساں منیشا کولو بھی گیت سن سوں. اور ناظرین کرام پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرن ویندے پے ہیں اور گفتگو دا آغاز کرے سوں اساں اپنے محترم اسامہ بشیر صاحب نال. اسامہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. کیسا محسوس ہوتا پہ؟ سر سرٹنلی پی ٹی وی پہ اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور وسیب کے ایک چینل کو ریپرزینٹ کرنا اٹس ونڈرفل سر، شاندار. اسامہ صاحب سردی بہت زیادہ ہے سر اس دفعہ تو ملتان میں مطلب لگ رہا ہے کہ سردی آ اور گئی. وہ چونکہ شاعر بیٹھے ہیں سر تو وہ آدھن جی اس جنوری تیری اس یعنی اس سردی میں بھی طلب اس کی منجمد کیوں نہیں ہوتی. سر تو یہ جو ایک سلسلہ ہے تعلیم کا اس کی طلب کبھی نہ منجمد ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کیونکہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور تعلیم ہی معاشروں کو سنوارتی ہے. تعلیم انسان کے کردار کو بھی سنوارتی ہے. اور ہمارے مذہب میں بھی سر گور سے گور تک اللہ پاک نے اپنے مومن کی دین کے ذریعے بھی ہمیں حکم دیا ہے مومن کے میراث علم سے. بے شک. اور تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. ایسے پرائیویٹ کالجز کا جو ایک سلسلہ ہے مطلب اس میں آپ الحمدللہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں. آپ بڑا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بڑا ورک کر رہے ہیں. ہمیں پرائیویٹ کالجز کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سر ہمیں پہلے تو جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ہم سیگریگیشن ذرا اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو بانٹا ہوا ہے.
پرائیویٹ میں اور سرکاری میں، اور ایون ایک اور ہم چھوڑ جاتے ہیں سیگمنٹ، وہ مدرسہ ایجوکیشن. ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. سر دنیا میں یہ تینوں پیٹرن چل رہے ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ صرف پاکستان کے اسٹیٹسٹکس بھی لیں اور اسپیشلی ملتان میں بیٹھیں تو میں آپ کو ملتان ڈسٹرکٹ کا بھی اگر اسٹیٹسٹک دوں اور ملتان ڈویژن کے بارے میں بھی بتاؤں تو اسکول ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں تو 49% آف اسٹوڈنٹس جو اسکول گوئنگ ہیں 49% پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، 49% اسکولس کے اسٹوڈنٹس. اور سر اگر اس کو آپ کالج پہ لے جائیں اور اسپیشلی انٹرمیڈیٹ جو کہ ہمارا میجر سیگمنٹ ہے کالجز کو لے کے، تو 60% آف دا اسٹوڈنٹس جو کہ ملتان ڈویژن میں پڑھ رہے ہیں وہ پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں. اٹس اے بگ نمبر اگر آپ اس کو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ساتھ کمپیریزن کریں. سو انفراسٹرکچر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے ملکی حالات دیکھیں اور وہ جو ریسورسز ہم دے رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو دے آر دا لیسٹ ان دا ریجن، جو ہم اپنے بجٹ کا جو حصہ، اگر چاہیے ایک پرائیویٹ پروونشل سبجیکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن، لیکن اگر آپ جو فیڈرل بجٹ کا پورشن دیکھیں اور پروونشل بجٹ کا پورشن دیکھیں اور آپ دونوں کو کلپ بھی کریں تو بھی وی آر اسپینڈنگ لیسٹ ان دا ریجن آن ایجوکیشن. پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. سو اگر اس میں سے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نکال دیں گے تو وہ 60% لوگ جو اس وقت پرائیویٹ کالجز کے ساتھ اٹیچ ہیں کالجز میں، اور وہ 50% لوگ جو اسکول ایجوکیشن میں، تو آپ ان کا رائٹ آف ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ ڈینائی کر دیں گے. سو ہمیں بیسیکلی امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ ہم اس سارے کو ایک پیٹرن پہ دیکھیں. اسٹیٹ نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، اسٹیٹ گائیڈ کرتی ہے کہ ایجوکیشنل لائن کیا ہوگی، اور پھر وہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے تعلیمی ادارے سے پڑھنا چاہتے ہیں. ایلیٹ کلاس اسکولز، ایلیٹ کلاس کالجز آپ کو ویسٹ میں بھی نظر آتے ہیں، کیمبرج کی، آکسفورڈ کی ایگزامپلس آپ کے سامنے. سو اس کے بغیر تو اسپیشلی اے کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے، بجٹ کا ایشو ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پہ اگر آپ اس کو مائنس کریں گے یا اس کی امپورٹنس کو ریئلائز نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر میں ہمارے لیے بڑا پرابلمٹک ہو جائے. مگر اس میں ایک بات اسامہ صاحب اور بھی ہے سر کہ ویسٹ میں تعلیم جو ہے وہ ایک خاص سٹیج تک گورنمنٹ اون کرتی ہے. نہیں سر، اسکولز نہیں، اسکولز ہر جگہ پہ، ایون آپ اپنے ساتھ پیرالل انڈیا دیکھ لیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر جو اسکولز ہیں اور جو کالجز ہیں ان کے ہم معیار کو بہتر کریں، لیکن دنیا میں ایسا آپ کو کوئی بھی ماڈل نہیں ملتا جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول پلے نہیں کر رہا. سو پرائیویٹ سیکٹر نے کم از کم بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول پلے کر رہا ہے، منیمم کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہوتے ہیں. اینڈ سرٹنلی ان علاقوں میں لائک انڈیا کے دلی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اب ایک تعداد بہت کم ہو گئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. اگر ہم دیکھیں جو پرائیویٹ اسکولز میں بچے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا اسکول سائڈ کو بہتر کیا، جس کی وجہ سے لوگ پرائیویٹ اسکولز کو چھوڑ کے پبلک سیکٹر کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے، بیکاز دیٹ از کمپیریٹیولی چیپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹ جو کیے ہیں ایجوکیشن کے اندر ہمیشہ، اور وہ جن کو فالو بھی کیا گیا، وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیے ہیں، بیکاز اٹ از ایزی ٹو کنٹرول. پھر سزا جزا کا عمل بڑا آسان ہے اس کے اندر، اور پھر R&D میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، چونکہ انڈیویجول اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سو دے آر ویری کلیئر. پبلک سیکٹر میں ایک پرابلم میجر سے یہ آتا ہے جس وقت چینج آف گورنمنٹس آتی ہیں یا چینج آف بیوروکریٹس ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا ویژن بھی چینج ہوتا ہے. ہم اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ساڈے نال موجود ہیں ڈاکٹر عابد کانجو صاحب. ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے خوش آمدید، آپ تشریف کرنے آئے. تھینک یو. زیادہ سردی تو نہیں محسوس تھی ہمیں لگیا؟ اپنی طور تے انتظام کیتا ہے، باقی اچھا ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈینٹسٹ ہو، میں جی میں دسے کہ انسانی چہرے دی سب تو زیادہ، یعنی پورے انسانی وجود دی سب تو زیادہ خوبصورتی اندر چہرے ہوتے، ظاہری گل ہے، اور چہرے دی خوبصورتی دنداں نال ہے منسلک. جی آپ ڈینٹسٹ ہو جی، اور آپ دنداں دا علاج کریں دے وے، دندان ساز بھی اسا اگلے زمانے پڑھتے آسے بورڈ لگے ہوندے دندان سازاں دے. تے ڈاکٹر صاحب این ویلے صحت دی جڑی مجموعی صورت حال ہے، یعنی دند دے حوالے نال اسا کتھے سٹینڈ کریں دے؟ اچھا سر، بہت شکریہ تساں دعوت دیتی، میں تھیں سڈوایا، اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیتا. سر اندر یہ ہے کہ اگر اساں کمپیئر کروں، موازنہ کروں اج تو 10-15 سال پہلے، لوگ دنداں دے صحت دے بارے یا دنداں دے کیئر دے بارے بالکل اتنے زیادہ کانشیس کہنا ہن، اتنے ان دے بارے انہیں کو پرواہ کہنا آئی. ہون وقت دے نال جی میں میڈیا آ گئی ہے
ٹھیک ہے جگہ جگہ کالج کھل گئے ڈینٹسٹ بن گئے پہلے زمانے تے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کون ہوندے ہیں ٹھیک ہے جڑا سارا بچپن ہے بہت گھٹ ڈینٹسٹ ہوندے ہیں میں اپنے شہر دا جڑا پہلا ڈینٹسٹ ہاں بی ڈی ایس میں پہلا کیتا تے اپنے شہر تو مراد کیا ہو سی میرا ابائی پچھوں جہانی ہے سر اچھا جہانی تو سب پہلے بی ڈی ایس ٹھیک ہے میں اپنا میرا ساری اسکولنگ وغیرہ اتوں دی تحصیل جہانی دے وچ دور دور تک کوئی ڈینٹسٹ کا نہیں تو میں پہلا بندہ جنہیں بی ڈی ایس ایڈمیشن کیتا ایم بی بی ایس چھوڑ گئے ٹھیک ہے میرا داخلہ تھی گیا بہاول پور میڈیکل کالج جو قائد میڈیکل کالج آدھے ہیں بہاول پور تے میں پریفرنس تے بی ڈی ایس کیتا اپنی چوائس تے ابتدائی شوق جڑا ہے وہ ایم بی بی ایس کے پاسے ابتدائی میں ہی لیکن جی میں داخلے دا پروسیس تھی تو سب بی ڈی ایس میرا رجحان جڑا وہ بی ڈی ایس کی طرف تھی گیا تے اس ٹائم جڑا ہے دنداں دی صحت دے بارے عوام دا شعور کافی حد تک ود گئی ہے پہلے لوگوں دے دے اگر درد تھیندا تے وہ فٹافٹ ویندے ڈاکٹر کول آدھے بھی دند کٹ چھوڑو درد ختم کرو لیکن ہن لوگ بن کے ڈاکٹر کو اسپیشل آدھے بھی اساں کو بچاونا چاہنے ڈاکٹر بھی گائیڈ کرنے لیکن لوگوں کو خود بھی پتہ ہوندے کہ کو اساں بچاونے ول ان دا بچاون دا علاج کرنے 2-4 وزٹ کرنے ول ان دی فیلنگ تھی ویندی ہے وہ دند کافی عرصہ چلدا رہندے این حوالے نہ کافی بہتری آئی ہے پہلے اتنا لوگاں چ رجحان کرنا ہی ہوں لوگ اندر تے بھی پیسے لینے کیونکہ مجموعی طور تے سارے معاشرہ جڑا نا صحت دے اوتے بھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کریں دا ٹرینڈ کہہ نہیں سارا اساں صحت کو تقریباً آخر دے رکھے جڑے مسئلہ سارے سر تو گزرتے نا والا اساں آدھے ہیں بھی چلو جی ہوں ڈاکٹر کو بنجے ہوں کیونکہ رات ہوں نہیں گزرتی جڑے ساری رات دند درد کو بندہ نہیں سوم سکتا وہ سویرے ڈاکٹر کو یا ایک لانگ ٹائم تک اپنی زبان دے نال دند دے اندر ہونے والا ہول فیل کریندے رہسن مگر ڈاکٹر تک نہیں جی جی اریٹیشن تھیندی رہسی گزارا کریندے رہسن ٹھیک ہے درد بھی برداشت کرے سن ٹھڈا کرن بھی برداشت کرے سن تے جڑے کام اندر تو سیٹ تو گزر ویسی ول جڑے ڈاکٹر کو ویسن لیکن ہن بدل گئے ٹرینڈ جڑی پڑھے لکھے جتنے اچھا ہن جڑے بدلے ان دے پیچھے کیا محرکات ہیں کوئی آگاہی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں شعور زیادہ آگے کیا ایک تے تعلیم تھوڑی ود گئی ہے ٹھیک ہے بھی تک ہوں ڈینٹسٹ اویلیبل ہیں ہوں تک قصبے بھی ڈینٹسٹ مل وین کوالیفائڈ ڈینٹسٹ تک قصبے تحصیل لیول تے اس تو تعلیمی لیول تے بھی ڈینٹسٹ مل وین پہلے زمانے صرف ہوندے ہیں جی کو عطائی آدھے ہیں پہلے زمانے صرف عطائی علاج کریں ہیں ہوں ڈینٹسٹ مل وین بل انہوں نے تھوڑا جہا ان کی محنت بھی کی ہے لوگوں شعور بھی پیدا کیتے ہیں ان دی وجہ نال جڑا نا آہستہ آہستہ شعور عوام بھئی علاج کراون دی طرف رجحان ود گئے صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب صرف تساں مطلب علاج کریں ہو دنداں دا صرف مطلب حساس آدمی دا کام ہے ایک غیر حساس بندے دا کام نہیں یا اپنا دھیان کوئی اچھے لفظاں دے پاسے بھی رکھیں ہو میری مراد شاعری ہے اندے سر دیکھو اپنا ذہن کو تساں جڑا نا پرسکون رکھنا ہوندے ٹھیک ہے جڑے تساں کام کریں دے واسطے وال اچھی شاعری سننا بہت ضروری ہوندی ہے سارے کول ایک ایسے مہمان این ویلے تشریف فرما ہیں بالکل کہ بلکہ اسامہ بھائی آپ کے لیے بھی ہے یہ بات کہ آپ دا تعلق ندیم ناجد صاحب دا خانے والدے نال ہے اور آپ ایک بڑے مضبوط اور اچھے لہجے دے شاعر ہیں بلکہ میں اور اساں انہاں دے نال چونکہ اتھے موجود ہیں تے جڑا کچھ اساں انہاں کولوں سننا ہو سی وہ ول تواڈے واسطے تواڈے سکون دے واسطے بھی ضرور ہو سی مگر انہاں کو سنن تو پہلے میں چاہتا پیا کہ میں چونکہ لائن کمپلیٹ کر کے وال این پاسے آواں ساڈے کول ناظرین کرام ای ویلے موجود ہیں ساری تیسری آئی تی محفل دی مہمان محترمہ نتاشا کانجو صاحبہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور میتھمیٹکس انہاں دا سبجیکٹ ہے خوش آمدید بہت شکریہ سر آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے میتھمیٹکس جیسا مشکل سبجیکٹ چننے کی کیا وجہ سر شروع سے شوق تھا بہت میں میتھمیٹکس کو بہت لائک کرتی ہوں اور مشکل یہ کہ چیلنجنگ جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کے لیے بہت ایم رکھتی ہے تو میرا ایم تھا کہ میں انشاءاللہ اس کو پی ایچ ڈی تک لے کے جاؤں گی شادی میری بے شک ارلی ہوئی ماسٹرس کے بعد لیکن یہ کہ میں نے اس کو پرسو کیا اور اب میں اسکالر ہوں میتھس میں تو ابھی آپ جو ہے وہ اس کا میتھمیٹکس کی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں جی سر میں ویمن یونیورسٹی ملتان سے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں تو کوئی مشکل تو نہیں آپ کو پیش آتی شادی آپ کی ارلی ہو گئی تعلیم آپ بعد میں حاصل کر رہی ہیں نہیں سر مجھے الحمدللہ ہسبینڈ بھی بہت سپورٹیو ہے میرے اور کیونکہ میری والدہ خود تدریس سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے بڑی موٹیویشن دی کہ بیٹا شادی کے بعد بھی آپ نے ایم رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے
تو میرا یہی ایم تھا کہ اب میں میتھمیٹکس میں میری ماسٹرز کے بعد شادی ہوئی, میں نے ایف سی کالج لاہور سے ماسٹرز کیا. اس کے بعد میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد میں نے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی پی ایچ ڈی تک میں اس کو لے کے جانا چاہتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے میرے ہسبینڈ نے بہت مجھے سپورٹ کیا. میں نے ایم فل کیا این سی بی اے لاہور سے, ملتان کیمپس سے کیا, اور وہاں سے پھر میں نے ایم فل کے بعد سر میں نے ایز اے لیکچرر اسے کنٹینیو کیا این سی بی اے سے. پھر میں نے ویمن یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا, اور اب میں ویمن یونیورسٹی سے ہی پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. تو آپ بھی صرف میتھ کی کیلکولیشن میں الجھی رہتی ہیں, کچھ لفظوں سے بھی محبت کا کچھ ہے دل میں, کچھ گمان ایسا؟ نہیں, مجھے ہے شوق. اچھا, آپ کو شاعری کی طرف ہے رغبت؟ شاعری کی طرف, یا اچھے اگر گیت سننے کو ملیں تو. اچھا گیت بھی سننے کو؟ تو ہمارے پاس وہ منیشا یہاں بیٹھی ہیں, اچھا گیت بھی آپ کو سنائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ گھر دے اتے یعنی تعلیم تب ایک سلسلہ جاری ہوئے صاحب خانہ, اور آپ بھی تو سب ملازمت تے ہو, تو گھر دے اتے کوئی اثر انداز تے نہیں ہوندے یہ چیزاں؟ سر اندر اثر انداز ہوندے. میں جڑا سسٹم شروع تو سر اپنے طور تے کوشش کی ہے کہ زیادہ جڑا باہر دا کام ہے یا جاب ہے یا سروسز ہیں, وہ سارا میں اپنے اتنے یعنی کہ رکھیں. میں خود وہ ذمہ داری کی ہے. مسز دے حد تک جڑا میں انہاں کو مطلب سٹڈیز دا موقع دیتے تے انہاں دا زیادہ فوکس ہے کہ بچوں دی تعلیم یا تعلیم و تربیت تربیت واسطے. اچھا, جیڑی میوزک یہ پسند کریں دے نادر میں اچھا گیت سن دیاں تو اسے کہیں نال بہ کے سنیں نہ چاہیے؟ جی سن دے نال بیٹھ کے. ہاں جی, ٹائم مل ویندے؟ جی رات دے ٹائم جی گھر آنے یا دوپہر کو ڈو ٹائم تے مطلب کیونکہ ڈینٹسٹ کی بھی بڑی مصروف لائف ہوندی ہے, سر ایجوکیشنسٹ کی بھی بڑی مصروف لائف ہوندی ہے, رات کو لیٹ آر سک لیکچرز تیار کرنا. جی سر مارننگ جی بزی ہوئے, شام کو بھی بزی ہونے, دوپہر میں ٹائم ملتے یا رات دا ٹائم ملتے, اور چھٹی کا ٹائم جڑنا وہ تو فری ہوندے جی. میں ندیم ناجی صاحب, ریاضی کی ایکسپرٹ ہمارے پاس تشریف فرما ہے جی, اور طول شب فراق بھی ریاضی میں ماپی جاتی ہے. مانا کہ بہت طاق ہیں آپ, کیا ہے پورا شعر ذرا؟ سوری یہ شعر مجھے مانا کہ بہت طاق ہیں آپ ریاضی میں, طول شب فراق ذرا ماپ دیجئے. جی جی, تو ایک مشکل ہے یا اس کو آسان ہے صاحب ریاضی کے لیے اس طول شب فراق کو ماپنا؟ یقیناً یہ بالکل یکسر مختلف چیزیں ہیں. مشکل تو ہے, لیکن کیونکہ زندگی کے ساتھ سارے معاملات روزمرہ کے, وہ ہجر ہے, وصال ہے, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے وقت کے ساتھ ان چیزوں میں ڈھلنا ہوتا ہے. کسی وقت ہم یہی دیکھیں نا, آپ ریاضی جانتی ہیں تو ایک ٹائم پہ بیٹھے آپ ریاضی پہ کام کر رہے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ اپنے شوہر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, بچوں کا بھی رکھ رہے ہیں. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. میرا خیال ہے سبھی کو, مجھے بھی بہت سارے لمحات میں ریاضی سے گزرنا پڑتا ہے, اپنے بزنس کے حوالے سے حساب کتاب کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ زندگی ہے, اور زندگی کو ایسے ہی جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ جینا چاہیے, محبت کے ساتھ جڑ کے جینا چاہیے. کیونکہ محبت, صحت اور عبادت یقیناً یہ بڑی کام آتی ہے آپ کی زندگی, بلا شبہ آپ کی زندگی کو اچھا ڈائریکشن دینے میں یہ تینوں چیزیں یقیناً فرض بھی ہے, ایسے ہی ہے. اس میں سکون بھی ہے, ایسے ہی ہے. اور اس میں آپ صاحب ریاض بھی بن جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ نے تو یہ 3 جملوں میں 3 لفظیات میں پوری زندگی اور دین کو بھی جوڑ دیا, اور اپنی معیشت کو بھی جوڑ دیا, اور اپنے روزمرہ کے جو ہے زندگی کے عناصر جو ہیں وہ اس کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بہت خوبصورت بات میں اپنے دیکھنے والے کو آپ دے ارشاد کردہ کچھ اشعار بھی سنانا چاہتا ہوں کہ حضور یار جو سجدے میں ہم پڑے ہوئے ہیں, حضور یار جو سجدے میں ہم پڑے ہوئے ہیں, محبتوں کے لیے لفظ کم پڑے ہوئے ہیں. شکریہ. آپ کے شعر, میں کس طرح سے مقابل کوئی بدن لاؤں کہ روشنی کے ذرائع بھی کم پڑے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے بھی اس کو سنیں. جی ضرور ہے, بہت شکریہ. میں 2 اشعار یہ بھی سناتا ہوں, جو تازہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ آ گئے ہو تو چراغوں کی دعا لے جاؤ. واہ, آ گئے ہو تو چراغوں کی دعا لے جاؤ, کیا بات ہے, یعنی جینے کے لیے تازہ ہوا لے جاؤ. واہ, یعنی جینے کے لیے تازہ ہوا لے جاؤ, اور عشق کی موج بلا خیز توقف کیسا, واہ, عشق کی موج بلا خیز توقف کیسا, پہلی فرصت میں میری ذات بہا لے جاؤ. کیا بات ہے, واہ, پہلی فرصت میں میری ذات بہا لے جاؤ. جو روشنی کے حضور یار جو سجدے میں ہم پڑے ہوئے ہیں, کیا بات,
اسامہ حضور یار جو سجدے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، واہ محبتوں کے لیے لفظ کم پڑے ہوئے ہیں، واہ محبتوں کے لیے لفظ کم پڑے ہوئے ہیں، میں کس طرح سے مقابل کوئی بدن لاؤں، میں کس طرح سے مقابل کوئی بدن لاؤں کہ روشنی کے ذرائع بھی کم پڑے ہوئے ہیں، واہ کہ روشنی کے ذرائع بھی کم پڑے ہوئے ہیں۔ ناجد کب جا کے پتہ چلا کہ میرے اندر ایک ندیم ناجد شاعر بھی موجود ہے؟ دیکھیے ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بہت ارلی 4-5 کلاس میں تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں میں شاعر گھر میں کوئی ماحول تھا اس طرح؟ یقیناً میری دادی ماں بہت اچھا شعر کہتی تھیں، میرے نانا ابو مظفر گڑھ سے شاید آپ نے نام سن رکھو، شریف سوز صاحب بڑا حوالہ ہے، تو وہ میرے نانا بہت اچھا شعر کہنے والے، میرے ماموں ارشد امام لیڈر رائٹر جنگ بہت اچھا شعر کہنے والے، یہ ہمیں یعنی ماں کی گود سے ہی جو ہے وہ شاعری، لفظ، کتاب اس سے جڑنا جو ہے وہ مجھے سر آ گھٹی گیا میں تھا۔ ہے یہ یہ قلم گھٹی میں کرتاس کا شامل ہے واسطہ جو ہماری، ہے، یقیناً گھٹی تو میں پھر یقیناً شاعری تو اچھی۔ یقیناً۔ اچھا تو بچپن میں آپ کو مطلب اندازہ ہوا کہ میں جی میں نے میرا خیال ہے مجھے جہاں یاد پڑتا ہے میں نے 5ویں کلاس میں میں نے پہلا شعر کہا تھا۔ آپ یقین کریں گے وہ کہ شعر بھی یاد ہے آپ کو؟ نہیں شعر نہیں یاد میرے، ہاں چھوٹا میرا بچہ ہے بڑا 9 سال کا ہے، آپ شاید یقین نہ کریں کہ اس نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے شعر کہا۔ گھر میں میلاد ہو رہا تھا تو چاروں طرف پھول ہی پھول تھے، تو بولتا ہے بابا، معارج ہے اس کا نام، معارج وسیم، بابا میں نے شعر بنایا ہے، کہہ رہا ہے ہوا نہیں بابا شعر بنایا میں نے کہا بیٹے سنائیے، بولتے ہیں کہ پھولوں کی پتیوں سے خوشبو کیوں نہیں آتی، پھولوں کی پتیوں سے خوشبو کیوں نہیں آتی، تم آتی جاتی نظر کیوں نہیں آتی۔ اور یہ میرا 9 سال کا بچہ جو ہے وہ شعر کہہ رہا ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمیں یہ گھٹی میں جو ہے وہ شاعری، لفظ، کتاب، یہ ساری چیزیں میسر آئیں۔ اچھا وہ کیا ہے کہ پھول کا نام خوشبو سے منسوب ہے، وہ کہیں بھی رہے میرا محبوب ہے، تو یہ تو نسبت اتنی، اگر آپ کے بچے نے یہاں سے آغاز کیا ہے اور وہ خوشبو کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، آگے اس کا ادراک اور بلند ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس طرح کس زبان میں آپ نے کلام زیادہ تر لکھا تو ہے اپنا؟ اردو میں ہی شعر کہے ہیں میں نے، اور ابھی بھی اردو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کہیں احساس ہوتا ہے کہ پنجابی بہت رچ زبان ہے، اچھا سرائکی بہت رچ ہے، آپ کی جو ہے وہ سندھ میں سندھی بہت زیادہ رچ ہے، بالکل وہ جب سنتے اور سمجھتے ہیں تو اردو مجھے بہت چھوٹی زبان کہیں دکھنے لگ جاتی ہے۔ ارشد میر صاحب آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے، پنجابی کے لیجنڈز گزرے ہیں، ان کی ایک پنجابی نظم کے 2 لائنیں سننے کے بعد میں نے پہلی بار زندگی میں پنجابی کے کچھ اشعار جو ہیں آپ نے کہے ہیں، بالکل کہے یہ ہم آپ سے بعد میں سنتے جی ہیں۔ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب ریاضی، ریاضت اور لفظوں کی۔ ریاضت کا ایک تعلق آواز سے بھی ہے، بے شک آواز کی ریاضت کے بنا کوئی سنگر نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے پاس منیشا بیٹھی ہیں اس چھوٹی سی عمر میں، انہوں نے اتنی اچھی آواز پائی ہے، اتنا اچھا یہ اس وقت گا رہی ہیں کہ اس کا مظاہرہ، میں پہلے انہیں خوش آمدید کو منیشا۔ بہت شکریہ سر، کس آپ سے نے سیکھا ہے آپ نے موسیقی؟ سیکھی کیسے، کس سے؟ آپ سسٹر سکھاتی ہے۔ سسٹر آپ کو سکھاتی ہیں؟ اچھا، یعنی آپ کو جو ہے کلام وہ گھر سے ماموں نے، دادی اماں نے سکھایا، ان کو ان کی سسٹر نے موسیقی سکھائی، یہ تو ایک وراثتی یعنی نظام ہے، اور اس سے انسان بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے، بہت زیادہ اچھے سے۔ تو اگر میں منیشا سے پوچھوں کہ اس وقت ہمارے ناظرین کو، ہمارے یہ بیٹھے ہوئے دوستوں کو کیا سنا رہی ہیں، تو کیا سنا رہی ہیں آپ؟ وہ ساڑھے عشرے کا نل۔ واہ واہ، تو کیوں نہ ہم یہ، کیوں سے ڈاکٹر صاحب اسامہ بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور ناظرین کرام ایسا سانگ سن دے پہ ہیں، سانگ تو بعد ایک بریک ہو سی، بریک تو بعد حاضر تھے سو جی منیشا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، مارننگ شو دے نال آپ دا میزبان عامر شہزاد، وقفے تو بعد آپ دی خدمت وچ حاضر اور گفتگو کرن دے پیا سے اپنے انہاں سوہنے مہماناں دے نال جنہاں نے ریاضت دے نال، محنت دے نال این مقام تک خود کو پہنچایا، اور سارے کٹھے بیٹھے اسامہ بشیر صاحبہ،
बशीर साहिब, सर, सर, उसामा बशीर साहिब। सर। उसामा भाई, बात हो रही है प्राइवेट इदारों की, गवर्नमेंट इदारों की, और इस प्राइवेट सेक्टर में तालीम के हसूल के हवाले से। सर, ओ लेवल की तरफ लोग बढ़ गए, साहिब सरबत लोगों ने इस तरफ अपने बच्चों जाना को, शुरू कर दिया। अच्छा बच्चों में भी शौक़ है, ज़ाहिर है नेट का ज़माना है, वेब का ज़माना है, लोग अब वो तालीम हासिल नहीं कर रहे जो शायद हमने हासिल की, और इस तरफ चले गए जदीद निज़ाम तालीम की जानिब। सर। प्राइवेट सेक्टर ने ओ लेवल कराया, ए लेवल कराया, और इस तरफ आगे बढ़ गए। मगर जितने पुराने लोगों को हमने देखा है जो अच्छे तालीम से जो मुरस्सा लोग हैं, सर। उन्होंने टाट के स्कूलों में बैठ के तालीम हासिल की है। सर। कुछ इस पे रोशनी डालिए। सर, मैं अपनी जो पिछला आर्ग्यूमेंट था वहाँ से शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको इसके साथ कनेक्ट करें। सर, यूनेस्को की एक रिपोर्ट थी, यूएन का एक ज़ैली इदारा है, 2023 में पाकिस्तान में सर 27.2 मिलियन 0.27 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। सो आउट ऑफ स्कूल्स इतना बचा हो जब एक ऐसे मुल्क में आप रहते हैं कि जहाँ पर 2.70 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जा सकता, वहाँ पर अगर हम अगेन सेग्रीगेशन करेंगे प्राइवेट एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर, तो वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि जिस सेक्टर को मौका मिले उसको आगे आना चाहिए, और उसको आके चाहे वो NGOs की फॉर्म में हो, वो नेशनल हो, वो इंटरनेशनल हो, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो साहिब सरवत लोग हो, वो मदरसा सिस्टम हो, वो कन्वेंशनल एजुकेशन है, ये वो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है, ये वो स्किल्ड एजुकेशन है, तो जिसको मौका मिले उसको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है इस रीजन में जो आउट ऑफ स्कूल्स है। ठीक है, सो हमें इस वक्त तो वी नीड कि हम इन सबको इनकरेज करें कि वो अपना अपना रोल प्ले करें हर लेवल पे। एक तो सब ये सिनेरियो। दूसरा, वक्त बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है सर, और ज़माना जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, स्पेशली ये जो 21वीं सदी है और पिछले 20-25 साल की जो डेवलपमेंट है, स्पेशली जो IT के डेवलपमेंट है। सो अगर आप ये देखें कि आप टाट पे बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर को आज के दौर में मीट कर सकते हैं, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल उस है, वक्त इसमें की कोई शक रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट थी। जब पाकिस्तान बना तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, उसके बाद एक वक्त आया 80s 90s, रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। आज 2024 में हम बैठे हैं, सो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पर हमें अपने निसाब को न सिर्फ हम आहंग करना पड़ा, हम 2-3 चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है हमें बड़ा जल्दी करने की। एक तो ये कि हम अपने निसाब को दुनिया के साथ, हम तो अभी एक नेशनल करिकुलम पे भी इकट्ठे नहीं हो सके। कुछ काम हुआ पिछले कुछ 2-3 सालों में, लेकिन अभी तक कोई हम सिंगल नेशनल करिकुलम डेवलप नहीं कर सके कि हमें पता हो कि हमने कौम को डायरेक्शन देनी क्या है। दो काम हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइड है। सो ना सिर्फ हमें उस पर इकट्ठा होना है, बल्कि उसको हमें हम करना है पूरी दुनिया की जदीद तकाज़ों के मुताबिक। दूसरा, हमें टीचर्स ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस करना है, क्योंकि हमें जब एक कौम बनानी है तो हमें एक ही तरह की डिलीवरी भी देनी है। निसाब के साथ साथ एकेडमिक डिलीवरी भी सेम होगी तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। एक कोशिश की तो गई थी इस बारे में भी। टीचर्स ट्रेनिंग पे नहीं सर अभी तक हुई, करिकुलम की हद तक मैंने कहा ना कि कुछ शुरू हुआ है, और वो भी अभी स्कूल्स की हद तक, अभी मतलब लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी काम होना बाकी है। जो दूसरी साइड है सर ट्रेनिंग की, जहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म्ड किस्म की उस निसाब बनाने के बाद उसको डिलीवर भी कर सकें। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा 60% स्टूडेंट जो है स्पेशली एट कॉलेज लेवल वो प्राइवेट इदारों में पढ़ रहे हैं। सो जब भी हम किसी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो शायद सरकारी सतह पर तो दे दी जाती है, लेकिन उसमें उस सेगमेंट को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे जो मेजॉरिटी को कैटर कर रहा है, लामोहल्ला वो जी ये उस वाला वक्त तक segment है। उस वक्त हाँ, तक आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं नहीं तो कर नेशनल सकते, इंटीग्रेशन बिल्कुल जो ठीक है बिल्कुल ठीक, वो हम शायद वो अचीव नहीं कर सके। बिल्कुल सही है। फिर अभी हम डिफरेंट सूबों में हैं तो हमारा थोड़ा सा एक कभी प्रॉब्लम सर और भी है कि हम एक ज़ुबान भी डिसाइड नहीं कर कोशिश जारी सके, है इस बारे में। ज़ुबान भी डिसाइड नहीं कर सके कि हाँ, ये हमारी असल बात तो ये भी हमारी है। किस इस पर भी ज़ुबान बात करते हैं अभी। डॉक्टर आबिद कांजू साहब, इंसान दे चेहरे ते दंद मैं पहले भी अर्ज किया, और इहो ही इंसान दी खूबसूरती, बेशक इंदे कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, कोई एक सर्वे मैं तुहाडी खिदमत पेश करें कि मेडिकल कॉलेजेस कोई 100 तो ज़्यादा इवेले ऑन बोर्ड हैं, जी और 50 तो ज़्यादा दंदान साजी डेंटल कॉलेजेस हैं, डेंटल across कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान। और हर साल तकरीबन 9000 तो ज़ायद डॉक्टर बाहर पे आंदे पढ़ के,
ਔਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਡੈਂਟਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਆ ਸਾ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ 100 ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ 100 ਦਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 400 ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਥੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਤੂੰ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੰਜਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਵञे ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਥੀ ਗਏ ਮਗਰ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਵੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਲਸ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਡੀ ਜੀ ਖਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਵञनि ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਰਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀ ਵੇ ਬਈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਥੀਂਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 100 ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਡ ਜਾਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ थी वैसी कोई बाहर चले वैसे कोई मतलब घर बह वैसे ये बड़ा अलमिया है पिया कोई इंदे बाउंडिंग कह नहीं कि उको तुसा सर्व कराओ कोई गवर्नमेंट की तरफों ऐसा कोई उनका कोई बॉन्ड भरया वने या कोई उनदे ते शिक लाई वने कि वो बाद विच सर्व करें ई गल जेड़ा ना वो जेड़ा शोबा है दंदान साजी दा या मैडिकल दा वो मतलब है कि पेरीफ्री च वो सहूलत हाली भी नहीं मिलती इंदे बावजूद कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा बनते पे क्या डॉक्टर साहब ये वजह भी हो सकती है कि ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵੱਲ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਵੱਲ ਇੱਕ स्पेशलाइजेशन ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ जी ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ 5-10% ਲੋਕ ਵੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬਸ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਵੰਡਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨੀ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ऐसी कोई नहीं ठीक है जी मोहतरमा निताशा कांजू साहिबा आप पीएचडी स्कॉलर हैं माशाल्लाह से और मेहनत के साथ आप ये मकाम आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर रही हैं क्या एम है आगे ये पीएचडी करने के बाद क्या करना चाहते हैं मैं सर चाहती हूँ कि इसको अपनी मैथमेटिक्स के लिए मतलब इस शोबे में काम करूँ तदरीस के साथ साथ जैसे सर ने बताया उसामा साहब ने कि हमारे मुल्क में बहुत बच्चे जो हैं वो घर बैठे हैं आप ऐसा इन्हें- कोई इदारा भी आप बनाना इन्हें चाहती सर कहती हैं हूँ जी मैं अपने उसामा साहब की बात कर रही हूँ जी हाँ जी हाँ कि उन्होंने जब बताया कि माशरे में ऐसे बच्चे हैं जो घर बैठे हैं तो मेरा एम ये भी है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए भी ऐसा इदारा बनाऊं जो मुफ्त इन बच्चों के लिए काम करे और इनको भी एजुकेशन में लाए हाँ ये तो खैर एक अहम कदम है आपका बहुत कीमत सर सर डेफिनेटली मैंने कहा ना कि हमें हर सेगमेंट को अगर हर सेगमेंट अपना रोल प्ले करे और इसमें जब हम आगे बात सर करेंगे अगर तो ये मैं सोच फ़रोग पा जाए सर और ये पा रही है सर हमारे सामने है तो हम बहुत कामयाबी की सर तरफ बढ़ डेफिनेटली सकते मैंने हैं बताया ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मैं चाहूँगा कि वो इस शोबे में आए और उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा जब एक इंडस्ट्री के साथ लिंक एकेडेमिया होगा ना तो फिर आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी वहाँ से सही सो वो स्किल्ड लेबर ना सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगी आपकी उस इंडस्ट्री में बल्कि वो जाके नेशनल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट बेशक इसमें तो इसमें हर कोई शक सेगमेंट जो है हमारा अगर वो अपना अपना रोल प्ले करेगा डेफिनेटली डिजायर्ड रिजल्ट्स तो आप मतलब जो बड़ा अच्छा आपने एक तस्वर ये पेश किया है और इसके ऊपर आप बाकायदगी से कोई
آپ نے اس کے اوپر کوئی فیزیبلٹی بھی اس کی تیار کر رہی ہیں اس کام کے ہاں لیے؟ اس طرح سے ہے کہ جو میرے گھر میں جو کچھ ملازمہ ہیں ان کے بچے ہیں تو میں ان کو ایک شام کے ٹائم اسکولنگ ہوم اسکولنگ دے رہی ہوں کہ اردو کیسے ان کو میں پڑھانا شروع کی ہے, کچھ پلس مائنس یعنی کہ میتھمیٹکس کچھ پڑھاتی ہیں, قرآن کا بندوبست کیا ہے میں نے ان کے بہت لیے. اچھے بہت اچھے. تو میرا یہ ہے ایم, اس پہ ہی میں کام کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے بچے تو اچھے سے اچھے اداروں میں الحمدللہ ہم ان کو بھیج بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی ہمارے پہ فرض ہے. اب تو فرض ہے, معاشرتی ایک واجبیت آ جاتی ہے, ہم ایک فرد کو پڑھا دیتے ہیں, بالکل ہم سوسائٹی کے ایک فرد کو ایون پڑھا دیتے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے, اور اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو یہاں بھی اور اللہ پاک نے وہاں بھی دینے کا وعدہ کر. بے شک سر, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس اتنا خوبصورت پروجیکٹ جی میں انہوں نے مطلب نظر دینے چھے, ہوں انہوں نے موسیقی بھی سننی ہے, انہوں نے ماشاءاللہ شاعری نال بھی ایک تھوڑی جی رغبت انہوں دی ہے, اور گھر دے وچ تسا بھی ظاہر ہے ایز اے ڈینٹسٹ ایک ساری دیوار گھر تو باہر گزر پیندی ہے, تسا بھی انہوں دے نال پروجیکٹ دے ساتھ دسو. یہ سر جڑی انفراسٹرکچر لیول تے یا جڑا بیک گراؤنڈ دی جڑی سپورٹ ہوندی اندر ظاہری گل ہے اندر فائنانس چاہیے, بغیر سپورٹ تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کرنے واسطے فائنانشیل ایشوز یعنی اندر لازمی ہوندے, تے وہ انشاءاللہ میری ہر طرح دی سپورٹ جڑے نال ہے. ویسے ہوں ماشاءاللہ ورکنگ میاں بیوی ہو تمہیں گھر دے اندر ماشاءاللہ, کوئی نہیں کوئی ایسی گال آئی ہوئے کہ جتنا کوئی اختلاف پیدا تھی گیا ہوئے, کوئی گال اچھی نہیں لگتی سم ٹائم, تو کیا ایسی صورتحال دے وچ نتاشا صاحبہ پہل کریں دیں یا تھوڑے لو پہل ہوندی بھی چلو صلح تھی ونے بلدی؟ یہ تھی اور ساتھ کون پہل کریں دے, چلو انہوں کو پوچھ لیندے ہیں. ذرا کوشش کرتے ہیں کہ نہ وہ آئے نہ اختلاف آئے نہ, فرض کریں آ جائے, ہاں آ جائے, تو کبھی یہ کر لیتے ہیں بیک. پھر اس سے تو یہ ناجد بھائی ثابت ہوگا کہ کچھ آتا ہے, ہاں یقیناً کچھ نہ کچھ آتا ہے, اور وہ آتا ہے, زندگی کا حسن ہے. یقیناً سر وہ لازمی ہوندے, وہ تو دو کلیگ بھی اگر اکٹھے چلیں کوئی نہ کوئی اندر اختلاف ضرور ہوندے. نتاشا صاحبہ چائے میں پتی بھی تو زیادہ ڈل سکتی ہے, لیکن بات تو یہاں سے بھی بن جاتی ہے. یقیناً جی ایسے بھی اگنور کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ تر, مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس فائٹ تک, وہ لڑائی تک آتا ہی نہیں ہے معاملہ. اچھا, اگنورنس بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے. جی جی, اختلاف پھر آ جائے تو اگنورنس کر کے آگے بڑھ جائیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے. ندیم ناجد صاحب, میں آپ کو کچھ تازہ اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ قبولیت کا تقاضا نبھانا پڑتا ہے. کیا بات ہے جی, کیا مصرع ہے. قبولیت کا تقاضا نبھانا پڑتا ہے, ہمیں دعا کے تعاقب میں جانا پڑتا ہے. کیا بات ہے جی, واہ واہ سبحان اللہ. ہمیں دعا کے تعاقب میں جانا پڑتا ہے, اور تمہاری سمت نکلتا ہے اس طرح میرا دل. واہ 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 واہ. ہمیں بھائی تمہاری سمت نکلتا ہے اس طرح میرا دل, کہ چیخ چیخ کے اس کو بلانا پڑتا ہے. واہ واہ. کہ چیخ چیخ کے اس کو بلانا پڑتا ہے, اور ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کسی وجہ کے بغیر, ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کسی وجہ کے بغیر قدم قدم پہ یہاں مسکرانا پڑتا ہے. کیا بات ہے جی, واہ. قدم قدم پہ یہاں مسکرانا پڑتا ہے. کچھ شعر اور کہ میں تھا جس خواب میں وہ خواب دکھاؤ مجھ کو, واہ. میں تھا جس خواب میں وہ خواب دکھاؤ مجھ کو, یار اب کچھ بھی کرو ڈھونڈ کے لاؤ مجھ کو. بس یار اب کچھ بھی کرو ڈھونڈ کے لاؤ مجھ کو, اور اب چلے آئے ہیں وہ لفظ کا مرہم رکھنے. واہ. اب چلے آئے ہیں وہ لفظ کا مرہم رکھنے, جب سکون دینے لگے ہیں سبھی گھاؤ مجھ کو. کیا بات ہے جی, واہ. جب سکون دینے لگے ہیں سبھی گھاؤ مجھ کو, جب سکون دینے لگے ہیں سبھی گھاؤ مجھ کو, جب سکون دینے لگے ہیں سبھی گھاؤ مجھ کو, اب چلے آئے ہیں وہ لفظ کا مرہم رکھنے, اور عشق کی راہ میں حائل کہیں میں ہی تو نہیں. واہ واہ واہ. حضور عشق کی راہ میں حائل کہیں میں ہی تو نہیں, اگر ایسا ہے تو رستے سے ہٹاؤ مجھ کو. اگر ایسا ہے تو رستے سے ہٹاؤ مجھ کو. نئی محبت کی داستانیں رقم کریں گے تو ہم کریں گے. نئی محبت کی داستانیں رقم کریں گے تو ہم کریں گے, دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے.
دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے، ہم اپنی نیندوں کی ڈوریوں تک کو تیرے پلو سے باندھ لیں گے. کیا بات ہے. ہم اپنی نیندوں کی ڈوریوں تک کو تیرے پلو سے باندھ لیں گے، یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے. یوں تیرے خوابوں کو اپنے خوابوں میں ضم کریں گے، یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے. شعر ملاحظہ ہو کہ چلو یہ مل کے کریں ارادہ، واہ چلو یہ مل کے کریں ارادہ، کریں خدا سے یہ مل کے وعدہ. واہ. زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم کریں گے. واہ بہت زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم کریں گے. خدا ہے شاہد ندیم ناجد، یہ ہے میرے عشق کا تقاضا. آہا. خدا ہے شاہد ندیم ناجد، یہ ہے میرے عشق کا تقاضا. تمہیں یہاں پہ بھی اور وہاں بھی صنم کریں گے تو ہم کریں گے. واہ دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے. بہت واہ شکریہ. بہت خوب جی. بات چیت کا سلسلہ جی جاری رہے گا. چلتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب ایک سونے جے گیت والے پاسے. منیشا کیا سنا رہی ہیں اس وقت؟ گلاس جڑاں دا نہیں کرنا. واہ جی بہت سنائے جی. کچھ دا گلاس ہائی اوہے سب چھوڑ گئے، او جیتے امبر نو آسائی. گلاس جڑاں دا نہیں کرنا، گلاس جڑاں دا نہیں کرنا، بھاویں دنیا پہ کچھ آکھے.
ویلکم بیک ناظرین، مارننگ شو آپ کا میزبان عامر شہزاد اور گفتگو سارے مہمانوں کے نال۔ ندیم ماجد، بات ہوئی تھی ڈھونڈ کے لانے کی، آپ نے ابھی ایک مصرع آپ دوستوں نے بھی سنا، قتیل شفائی صاحب کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں چراغ صاحب و بدن۔ سو یہ چراغ سے بدن ڈھونڈنا بھی جو ہے وہ شاعر کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ تو دل ڈھونڈنے نکل پڑے، بہت خوبصورت جی، بہت مہربانی، بہت خوبصورت۔ ہم لاسٹ سیگمنٹ میں ہیں اس وقت، ہم اپنے ناظرین کو آپ سے چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کی وہاں تک پہنچ جائے۔ ایک سسٹم متعارف ہوا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ کوئی بھی طالب علم فیل نہیں ہوگا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ طالب علموں نے کہا جب فیل ہی نہیں ہونا تو پھر محنت نہیں کرنی۔ سر کیا روشنی ڈالتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ سر دیکھیے، لٹریسی دیکھیں آپ کے ڈفرینٹ اور گولز اسی ہوتے ہیں گفتگو میں آپ کی طرف سے ایک آخری میسج بھی ہمارے دیکھنے والے ڈیفینیٹلی سر انشاءاللہ۔ سر دیکھیں لٹریسی جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم منیمم جو ہمیں اچیو کرنا تھا وہ لٹریسی تھی۔ ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ ڈسکریجڈ ہو جاتا ہے اور اس ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی ایجوکیشن ڈراپ کر دیتا ہے۔ تو یس، ٹو اسٹارٹ ود یہ ایک ایسا اقدام تھا میں سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ کچھ بہتر بھی ہوا۔ لیکن سرٹنلی کوئی نہ کوئی فلٹرز ضرور ہونے چاہیے، اور کچھ فلٹرز میں سمجھتا ہوں کہ ہیں ایسے ابھی جو ابھی ماڈرن چینجز ہم لا رہے ہیں میٹریکولیشن میں اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامینیشن سسٹم میں، اس میں دو کے فیل کنسیڈر نہیں ہوگا، لیکن سرٹنلی اس کو وہاں پر روک کے دوبارہ موقع دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ اس پروسیس سے گزرے۔ تو یہ ایک اچھا دنیا جا رہی ہے اس طرف۔ میں نے کہا نا چونکہ لٹریسی جو ہے وہ ایک منیمم ایم ہے، اگر آپ لوگوں کو آؤٹ آف سکولز کرتے گئے فیل کر کے تو شاید وہ ریزلٹس آپ اچیو نہ کر سکیں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی آج تک بھی آؤٹ آف اسکول۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک زمانے میں زیر غور بھی آیا کرتا تھا، وہ جو پاس ہونے کے قریب ہوتا تھا اس کو ریکنسیڈر کرتے اسٹار کے ساتھ، اور وہ کچھ ابھی بھی ہے اس سسٹم زیر غور کا؟ اس طرح کا سسٹم نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو انہوں نے گریڈز میں کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان گریڈز میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ختم آپ کر کی دیا۔ جانب سے کیا پیغام اس وقت؟ سر میں آپ کو بھی اور سب کو سر یہی کہتا ہوں کہ انسان نے آج تک جتنی بھی ڈسکوریز کی ہیں اس میں اس کی سب سے امپورٹنٹ ڈسکوری جو تھی نا دیٹ واز ٹائم۔ اس سے قیمتی چیز آج تک ہم دریافت نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں جہاں بھی جس شعبے کے ساتھ بھی منسلک ہیں یا جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور ٹائم کو ویلیو کریں۔ دنیا میں آج تک کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ تمام کی تمام انسان کا وقت بچانے کے لیے۔ بے شک بہت سی چیزوں نے وقت کو بچایا اور وہ ہمیں اس کو اون کرنا ہے۔ بہت اچھا، ہمیں وقت کو کی اہمیت کو احساس۔ اسامہ بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، 10,000 دی آبادی دے اتنے 8 ڈاکٹر اویلیبل ہیں جی، اور ڈینٹسٹیں کو بھی گھٹ، جی جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے 24 اور کئی ممالک 25 بھی اویلیبل ہیں۔ جی ایک آدھ منٹ کا اندر اتنے پیغام اور جناب کا ایک میسج۔ سر میں پہلے بھی اندر تے تھوڑا جہاں ڈسکس کیتا ہی، ذرا ذکر کیتا ہی کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ بنتے پے، کیونکہ گورنمنٹ کالج علاوہ پرائیویٹ کالجز بہت زیادہ ہیں، میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز، لیکن وہ پراپر ڈسٹریبیوشن کیا نہیں، صحیح، کیونکہ وسائل دا مسئلہ ہے، ڈسٹریبیوشن دا مسئلہ آندا پہ، وسائل دا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کو ڈپیوٹ نہیں کر سکتے ایک پیریفری ہے، ایک دیہات ہے، دیہات کوئی ڈاکٹر فیمیل جی میں ہوتی ہے ان کو کرو تو اندر واسطے وسائل مزید زیادہ چاہیے، تو این بارے کوئی مطلب ہے کہ اتلے لیول دے اتنی فی الحال توجہ کہ نہیں، ٹھیک ہے، غور کریں ان سارے اقدامات، اقدامات کریں، مزید اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ جڑی بنیادی سہولت ہے وہ مریض کو اندر ڈور سٹیپ تے ملے۔ ہوں ایک اگر مریض ملتان جی میں ہے سر، اتوں بلوچستان تک مریض ملتان آنے، اگر وہ بلوچستان ہے کوئٹہ ہے جی ابھی یہ شہروں کے اندر وہ سہولت ملے، وہ ملتان آن کی ضرورت کیا نہیں، وہ سفر کر کے آندے، پیسے لا کے آندے، گڈی کرا کے آندے، رہائش کے مسائل ہونے، اتنا ڈاکٹر بڑے مسائل ہونے سر۔ کوئی ایک میسج ڈاکٹر صاحب سارے دیکھنے والے واسطے؟ سر میسج یہ ہے کہ دندن حوالے آدھے ہو تے دند اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک جڑنا جسم دا حصہ بنایا، ٹھیک ہے، اندر تعلق صرف کھاون پیون نال نہیں، انسان دی خوبصورتی بھی ہے، اسمائل بھی ہے، ٹھیک ہے، تہاڈی ساری پرسنالٹی دا انحصار جڑے انسان بولیندے اندے دند نظر آنے، ہسدے اندے دند نظر آنے، دند بہت خوبصورت چیز ہے، ان دی جتنی حفاظت مطلب کی وہاں سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک لائن میں تھوڑے بول دیں کہ صرف دند ہی احساس نہیں ہوتے، انسان دی طبیعت بھی احساس ہوتی ہے، جی جی، ان کا بھی لحاظ خیال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دی آمد دا بہت شکریہ تو انوائٹ کیا۔ نتاشا صاحبہ، فرض کریں کہ آپ بھی ڈینٹسٹ ہوتی، پھر گھر میں کیا ماحول کریٹ ہوتا؟
हाँ, फिर भी अच्छा ही माहौल होता है क्योंकि डॉक्टर साहब की एक बैलेंस तबीयत है और वो बड़ा सपोर्टिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ही रहता हमारा। तो मतलब आपके अंदर ये ख्वाहिश थी कभी कि मैं भी डेंटिस्ट होती? नहीं, ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन जब इनको देखती हूँ तो होता है कि शायद मैथ्स भी अच्छी है, लेकिन दांतों में भी होती तो ठीक था। आपकी तरफ से क्या पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए? अपनी ज़िंदगी को बहुत बामकसद बनाएं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और ज़िंदगी में कोई एम रखें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। टारगेट्स रखें, उनको फोकस करें और आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जनाब नदीम नाजिर जी साहब। बिस्मिल्लाह। मैं आपको फिर कोई एक गज़ल के शेर सुनाता हूँ कि उनके होंठों पे मोहब्बत की जो हाँ पड़ती है, वाह, उनके होंठों पे उसामा, उनके होंठों पे मोहब्बत की जो हाँ पड़ती है, बस तब कहीं जाके मेरी जान में जान, जहाँ पड़ती है, बस तब कहीं जाके मेरी जान में जान पड़ती है, और उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी, वाह, डॉक्टर साहब उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है, क्या बात। सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है, और कह रहा हूँ जो मैं ये शेर सहीफों जैसे, वाह, कह रहा हूँ जो मैं ये शेर सहीफों जैसे, दरमियाँ उसके मेरे उर्दू ज़बां पड़ती है, दरमियाँ उसके मेरे उर्दू ज़बां पड़ती है। बेहद शुक्रिया एक कलाम और। जी, थैंक यू। जब तलक तेरा वास्ता ना दिया मुझको लोगों ने रास्ता ना दिया, वाह वाह वाह, जब तलक तेरा वास्ता न दिया मुझको लोगों ने रास्ता न दिया, मुझको लोगों ने रास्ता न दिया, ढांपने दे जमी को नंग मेरा, वाह वाह वाह, इल्तजा है अभी जला न दिया, क्या इल्तजा है अभी जला न दिया, और लोग करने लगेंगे बायत शब। सर आमिर भाई लोग करने लगेंगे, अरे भाई लोग करने लगेंगे बायत शब, और कुछ देर गर जला न दिया, वाह वाह वाह। जब तलक तेरा वास्ता न दिया नाजिर साहब, मुझको लोगों ने रास्ता न दिया। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छा कलाम। कुतुब कितनी आपकी शाया हो चुकी? किताब मैंने नहीं समझता हूँ कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, यानी खुद किताब है, आप बस यूँ कह लीजिए। ज़हन किताब है, दिल किताब बहरहाल है। अभी मैं खुद भी कहीं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे और कुछ कहना ये है, बहुत अभी, बड़ी और- बात है, और बहुत काम बड़ी करना मंजिल है है। ये। जी, हाँ, यकीनन ये भी बहुत बड़ी मंजिल है। अवार्ड्स कुछ हासिल किए, यकीनन वो तो लातादाद हैं, कोई समझ से बाहर बाहर अंदर है। भी कहीं जाने का मौका जी मिला? बाहर भी आलमी कॉन्फ्रेंस में आज से कुछ 14 साल पहले गुलजार साहब की सदारत में कतर मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वहाँ जाने का भी मौका मुयस्सर आया। बिल्कुल। तो पंजाबी जो आपने कहा था, मैं कलाम एक सुनाऊंगा। जी मैं वो सुनाता हूँ, तो ज़रूर वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं इससे पहले ना मैं कोशिश करता हूँ पंजाबी की गल तो पंजाबी चलो गल करते हैं। अरशद मीर होरां दियां दो लाइनां सुनावांगा जिस तो इंस्पायर होने तो बाद मैं पहली जिंदगी च पंजाबी नज़म आखी सी, ते उन्हां दियां लाइनां सन कि नाल फजर दे लोकां कज्जिया वाह, वे कागज़ दे नाल नंग, आहा, नाल फजर दे ओ लोकां कज्जिया कागज़ दे नाल नंग, लंघ होए समियां लंघ, अते तेज़ त्रिखी बारिश दे नाल मिट्टी कर दी जंग, वाह वाह वाह, लंघ होए समियां लंघ। इससे इंस्पायरेशन के बाद जो है वो पहली नज़म मेरे यहाँ पंजाबी की होती है, उसका उन्वान है मैं मिट्टी मेरी मंग, मिट्टी मेरी मंग, चाक ते मिट्टी, चाक मिट्टी दा अते पांडे रंग बरंग, चाक ते मिट्टी, चाक मिट्टी दा ते पांडे रंग बरंग, सोहनी हीर सियाल रांझे दी आखे सारा चंग, वाह वाह, हिजरा मारी नू जे कल दे ओ कोई तार बरंग, हिजर नगोड़े टुट पैने दी यारो टुट जाए तंद, अते इश्क दे आसमाना ते उड्डां मैं भी वांग पतंग, अते इश्क दे आसमाना ते उड्डां ओ मैं भी वांग पतंग, चार चुफेरे जिधरे वेखां हर शै नंगो नंग, इश्क दे मस्त नू किवें आखां कज्जे अपना नंग, क्या बात है। इश्क दे मस्त नू किवें आखां कज्जे अपना नंग, ओए सब ने मिट्टी मिट्टी होना की मिट्टी नाल जंग, मिट्टी मेरी मैं मिट्टी दा, मिट्टी मेरी मंग, ओए मिट्टी मेरी मंग। बहुत शुक्रिया जी। कोई मैसेज?
میسج یہی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم سب لوگوں کو اس پہ کہ ہمیں اب زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو جو ہے نا وہ محبت سے جوڑ کر رکھیں، اس میں اپنی محبتیں جو ہیں وہ شامل کریں، وہیں سانس لیں، وہیں جئیں، محبتیں تقسیم کرتے رہیں۔ میرے نزدیک تو یہی زندگی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی جو ہم نے آغاز بھی کیا جی تھا کہ ہم محبت، صحت اور عبادت سے اپنی زندگی کو سنوار سکتے اور تمام پہلوؤں سے جڑی ہونی چاہیے محبت۔ یہ نہیں ہے آپ باپ ہیں تب بھی محبت، آپ اچھے بزنس مین ہیں تو بزنس سے بھی محبت، آپ نماز کے لیے تو نماز سے بھی عین محبت، اس میں اس کو پوری طرح سے پرفارم کریں، آپ اپنے اندر جذب کرتے ہوئے چیزوں کو لے کر چلیں۔ ندیم ماجد، وقت میسر آ جاتا ہے، نکالنا پڑتا ہے شاعری کے لیے؟ نہیں، مجھے زندگی میں کبھی بھی شعر کے لیے وقت نہیں نکالنا پڑتا ہے۔ آپ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے تب بھی شعر ہو جاتا ہے، مشاعرہ پڑھنے کے لیے کہیں تنہائی اور تخلیق کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو؟ اس کا کوئی ضروری نہیں، مجھے میرے نزدیک نہیں۔ بلکہ وہ یاد آ رہا ہے مجھے آج کل کے مصروف زمانے کی حوالے سے کہ کار دنیا سے بھی فرصت نہیں ملتی ہم کو، اب محبت سے بھی راحت نہیں ملتی، راحت نہیں ملتی ہم کو۔ واہ 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 واہ، اپنی خواہش کی بھی تدفین ضروری ہے یہاں، ہائے اب تو اس کی بھی اجازت نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اب تو اس کی بھی اجازت نہیں ملتی ہم کو۔ تو وہی میں نے کہا شاید کار دنیا میں اتنے مصروف ہے انسان ہے، غم روزگار بھی آپ بھی کیونکہ عامر شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں ہم چلتے پھرتے سفر کرتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں، میں نے ایسا بھی میرے ہاں زندگی میں ایک تجربہ ہوا کہ میں نظم کہیں ہو رہی تھی تو نظم ہوتے ہوتے ساتھ میں 4 مصرے بھی چل رہے ہیں اور وہ ایک طرف نظم ہو رہی ہے اور دوسری طرف غزل بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ ندیم ماجد آپ Thank کا، you، بہت بہت شکریہ شکریہ۔ اسامہ بشیر آپ کا، بہت شکریہ جناب کنجو صاحب آپ کا، بہت شکریہ میم نتاشا آپ کا، اور آپ نے ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو ایک بڑا خوبصورت گیت سنانا ہے، مگر اس سے پہلے ایک بات بتانی ہے کہ آپ باقاعدہ پریکٹس کر رہی ہیں موسیقی کے لیے یا جو آتا ہے بس اس کو گا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بس پریکٹس نہیں کرتی، ایسے شوق سے گاتی ہوں اور بس جب دل کیا گا لیا جب۔ پھر تو غلام علی نے صحیح کہا تھا نا، میرے شوق تو نہیں اعتبار تھے، پھر تو اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور شوق کا اعتبار کرنے لگ جائیں پھر کام رک جاتا ہے۔ اب سوچ رہی ہوں کہ پرماننٹ مطلب اس کو کروں۔ برطور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، جی جنہوں نے سنا ہے، سب کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، آپ اچھا گا رہی ہیں اور اچھا گائیں۔ اور اس وقت ہمیں کیا سنائیں گے؟ کالا جوڑا۔ جی ناظرین کرام، آپ دا میزبان عامر شہزاد آپ تو اجازت چاہتے اور خوبصورت گفتگو خوبصورت مہمانہ دے نال تہاڈی خدمت پیش کیتی، اپنا بہت سارا خیال رکھا ہے۔ اللہ حافظ، چلتے پے ہیں منیشا دے کول، منیشا صاحب کو گیت سنے سی۔